رمضان 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 الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. آج ہم نے 25واں پارہ پڑھا ہے. اس پارے میں بھی بہت ساری آیتیں ہیں جو ہمارے لیے بہت اہم ہیں. سورہ جاثیہ ہے. اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بہت وضاحت سے بیان کیا کہ ہم مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ ایک دن ہمیں زندہ ہونا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے. جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ہی انسان کے ساتھ یہ ہے. ہم مذہب کو فالو کرتے ہیں ایز اے کلچر. اللہ کہتے ہیں نا 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 ایز اے کلچر نہیں، بلکہ آپ نے مذہب کو فالو کرنا ہے اس لیے کہ مذہب پہ چلنا میری نجات کے لیے ضروری ہے. اس کے بغیر پکڑا جاؤں گا میں. تو اللہ نے اس کے کچھ دلائل دیے. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ فرماتے ہیں اگر قیامت نہیں ہے اور تم مر کے ختم ہو جاتے ہو، میں دوبارہ پیدا نہیں کروں گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اجترحوا السیئات گناہ کر رہے ہیں، کما رہے ہیں باقاعدہ ارادے کر کر کے. ایک ہوتا ہے گناہ انسان کا ارادہ نہیں ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بھائی میں غلط ہوں، بس اکھاڑ دے، کیا اکھاڑنا ہے، میں برا کر رہا ہوں. آپ سمجھائیں نا لوگوں کو بھائی یہ کام غلط ہے، وہ چھوڑو یار میں کر رہا ہوں نا غلط، دیکھتے ہیں نمٹ لیں گے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے جری لوگ وہ، اور جو اللہ پہ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، تو کیا سمجھتے ہو کہ ہم دونوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ یعنی اگر آخرت کا حساب و کتاب نہیں ہے تو معاذ اللہ پھر اللہ سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب سب کو مار کے مٹی کر کے ختم کر رہا ہے. ہٹلر نے کتنے انسانوں کو موت کی گھاٹ چڑھایا، گیس چیمبر میں بند کر کر کے سینکڑوں لوگوں کو ایک ایک ساتھ مارتا تھا، جلتی ہوئی کڑائیوں میں پھینک دیتا زندہ آدمی کو. اس کا انجام کیا ہوا؟ ایک گولی اس نے یہاں ماری، ختم. تو کیا یہ سزا مل گئی اس کو؟ وہ تو ویسے ہی مرنا تھا تھوڑے دنوں میں اس نے. یعنی خدا پہ کتنا بڑا الزام ہے. ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے، بس فنش، کہانی کیا ہو گئی، ختم. نا 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 اللہ کہتے ہیں یہ کیسے گمان رکھتے ہو میرے بارے میں؟ سواء محیاہم ومماتہم، کہ جیسے تمہاری زندگی ایک جیسی ہے موت بھی ایک جیسی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا، زندگی تو ایک ہی جیسی ہے نا سب کی. آپ اچھا کرو برا کرو، ملتا کس کا ہے؟ نصیب کا. بعض دفعہ برے کو زیادہ مل رہا ہے، اچھے کو کم مل رہا ہے، ایماندار کو کم مل رہا ہے، بے ایمان کو زیادہ. لوگ کہتے ہیں لیکن عزت تو جاتی ہے نا بے ایمانی سے، پیسہ تو آ جاتا ہے. او بھائی کس خوش فہمی میں ہو؟ بعض دفعہ ایماندار بے عزت ہو جاتا ہے اور بے ایمان تباہ کے ترقی کرتا ہے. وہ ایمانداری پہ تقریریں کر رہا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں صبح بے ایمان لوگ موٹیویشنل اسپیکر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ایمانداری کے فضائل سنا رہے ہوتے ہیں. بے حیا عورتیں حیا پہ مضمون لکھ رہی ہوتی ہیں. ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنے والے بوڑھوں کے حقوق پر قانون سازی کر رہے ہوتے ہیں. تہذیب جن کی زندگیوں سے ختم ہو گئی وہ تہذیب کے ٹھیکے دار بنے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں تہذیب سیکھنی ہے تو کس سے سیکھو؟ ان سے. دنیا میرے بھائی انصاف کی جگہ نہیں ہے. یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس. کیسے کیسے اچھے لوگوں پہ الزام لگ جاتے ہیں، وہ بدنام ہو جاتے ہیں، برے لوگ بری ہو جاتے ہیں. تو دنیا میں تو بعض دفعہ عزت ملتی ہے بے عزت لوگوں کو، اور عزت دار لوگ بے عزت ہو جاتے ہیں. تو اسی بات کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ انسان تو تجھے ہو گیا ہے. تو کہہ رہے کہ جی ڈارون نے چونکہ نہیں کہا کہ موت کے بعد زندگی ہے، سائنسدان نہیں کہہ رہے، امریکہ نہیں کہہ رہے، جاپان کے سائنٹسٹ نہیں کہہ رہے، فرانس کے سائنسدان نہیں کہہ رہے، یونیورسٹیوں کے جو پروفیسر، یہ تو پڑھے لکھے ہیں. یہ بات کہہ کون رہا ہے؟ مولوی کہہ رہا ہے جس کو نہ
2 کا ٹیبل آتا ہے نہ 4 کا پہاڑ آتا ہے. یہ کون سمجھا رہا ہے ہمیں؟ مولوی جو نہ یونیورسٹی سے فارغ ہے, نہ ڈاکٹر ہے, نہ انجینئر ہے, نہ سائنٹسٹ ہے. وہ کہہ رہے بھائی قبر کا کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا. فرعون کو صبح و شام جلایا جاتا ہے. سائنس کہے گی تو مانیں گے ہم, سائنس کہے گی تو مانیں گے ہم. تو اللہ بتا رہا ہے کہ جس چیز کو تم نے سائنس سمجھا ہوا ہے نا وہ حرف آخر نہیں ہے. تو یہاں اللہ نے بتایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو اچھے لوگ ہیں ہم بروں کو ان جیسا کر دیں گے, ایسا نہیں ہوگا. ساء ما یحکمون. ساء کا لفظ عربی میں تعجب کے اظہار کے لیے ہوتا ہے. جب آپ کو کسی بات پہ تعجب ہو تو یا تو وہ اچھی بات ہوگی یا وہ بری بات ہوگی. اچھی بات پہ انگلش میں کہتے ہیں ویل ڈن, اردو میں کہتے ہیں ہٹو بچو. بری بات پہ کیا کہتے ہیں؟ تعجب کا صیغہ نا. تعجب کے لیے نہیں, مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے یار کتنا گندا کام کیا اس نے, یار اس سے یہ توقع نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ بھی چونکہ ہم سے ہمارے مینٹل لیول کے حساب سے بات کرتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے, تو اللہ نے قرآن میں اپنے لیے تعجب کے صیغے استعمال کیے. سا نعمہ کا معنی ہوتا ہے واہ کیا خوب. جیسے قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا نعم المولا. جو لوگ اللہ کو دوست بناتے ہیں کیا بہترین دوست ہے اللہ. تم نے اللہ کو دوست, فرینڈ شپ کس سے کر لی؟ فرینڈ شپ کی ریکویسٹ بھیجی کس کے پاس؟ اللہ کے پاس, اور وہ ایکسیپٹ ہو گئی. سمجھتے ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں کیا بہترین دوست بنا لیا بھائی تم نے. خود اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے کیا بہترین دوست بنا لیا. جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے اس سے کیا کر لی تم نے؟ دوستی. اور سمجھ لو اللہ سے دوستی دعاؤں کے ذریعے ہوتی ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ جب انسان دعا میں اللہ سے بات کرتا ہے نا, اس سے جتنا اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. کنیکشن دعا کے ذریعے بحال ہوتا ہے. پھر اس کنیکشن کے بحال ہونے کے بعد کچھ کام اس کنیکشن کو برقرار رکھنے کے لیے کیے جاتے ہیں. اس میں نماز ہے, تلاوت ہے, صدقات و خیرات ہے, قربانی ہے, پیسہ نکال کے انسان خرچ کرے اور یہ دکھائے کہ اللہ میں تیری دوستی میں مخلص ہوں. ایسا نہیں ہوں کہ زبان سے دوستی کے دعوے کروں اور تیرے لیے کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہوں. آج دنیا میں سب سے زیادہ عزیز چیز انسان کو مال ہے, حتیٰ کہ صحت سے بھی زیادہ عزیز کیا ہے؟ پیسہ. اس لیے میرے بھائی جب تک یہ روکھڑا اللہ کے لیے خرچ نہیں کرو گے نا, اللہ آپ کی محبت اور ایمان پہ یقین نہیں کرے گا. اس لیے صحابہ نے سب سے زیادہ فوکس پیسے کو کیا ہوا تھا, پیسہ خرچ کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ نے فرمایا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ساء ما یحکمون. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم اچھے بروں کو مار کے برابر کر دیتے ہیں, ہم انصاف نہیں کرتے. ساء یہ تعجب, کتنا برا ہے وہ فیصلہ یحکمون جو تم میرے بارے میں کر رہے ہو. مجھے کہہ رہے ہو کہ بس ایسے ہی بنا دی اس نے, یہ نہیں ہو سکتا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق اللہ السماوات والارض بالحق. اے اللہ تو پیغمبروں کے ذریعے تو یہ بات ہمیں سمجھا رہا ہے کہ قیامت قائم ہوگی, حساب و کتاب کا ایک دن متعین ہے. تو اس کائنات میں تو نے ایسی کوئی دلیل کیوں پیدا نہیں کی جس سے کائنات کو دیکھ کے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کائنات کسی مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ دیکھو خلق اللہ السماوات والارض بالحق. آسمانوں اور زمین کو اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے, کوئی مقصد ہے. اگر ہم موت کے بعد زندگی نہ مانیں اس کا مطلب یہ بس ایسے ہی چل رہا ہے, ایک دن آئے گا سب کیا ہو جائے گا ختم. تو کیا نتیجہ, رزلٹ کیا ہوا اس کا؟ کوئی رزلٹ نکلا؟ کچھ بھی نہیں, بس ختم. اللہ نے بنایا تھا ختم. تو اللہ کہتے تم ایسا بیکار کام نہیں کرتے, جو خالق ہے وہ ایسے ہی بیکار کام کیوں کر دے گا؟ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ یہاں ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے. تو یہ کائنات تو بنائی گئی ہے کسی مقصد کے لیے. وہ مقصد قرآن انہی میں پچھلی آیتوں میں بیان کیا. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 میں بیان کیا. یہ آیت یاد کر لیں.
وہ کیا بیان کیا؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سخرا اللہ نے مسخر کر دیا ہے، لکم تمہارے. اس میں دو چیزیں پتہ چل گئیں، دو دعوے کی اللہ نے، بلکہ تین دعوے. ایک یہ کائنات کی جو ہر چیز ہمارے تابع ہے نا، یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہوئی ہے، اتفاق سے نہیں ہو گئی ہے، کیونکہ اتفاق سے ایک ذہین دماغ پیدا ہو گیا تھا تو اس نے کائنات کو مسخر کرنا شروع کر دیا. اتفاق سے انسان نے بیل کو کھونٹے سے باندھ دیا، حالانکہ طاقت دیکھو تو بیل کو چاہیے کہ انسان کو کھونٹے سے باندھے. وہ طاقت کس میں زیادہ ہے؟ بیل میں ہے نا. سائنسدان تو کہتے ہیں یار آٹومیٹیکلی اتفاق سے، چونکہ انسان ارتقاء کے آخری درجے تک پہنچ چکا ہے، بندر ذرا پیچھے رہ گیا، بندر پیچھے رہ گیا. ہم تھوڑا کروڑوں سال کے بعد دم غائب ہوتے ہوتے ہم انسان بن گئے. تو اب چونکہ ہم ذہین زیادہ ہیں تو ہم بندروں کو مسخر کر لیتے ہیں، شیر کو پنجرے میں ڈال لیتے ہیں، اور ہم زمین سے باہر نکل کے چاند پہ پہنچنے کی باتیں اور مریخ پہ پہنچنے کی باتیں کر رہے ہیں. ایکچولی یہ اتفاق سے جو دماغ ہمارا ایسا بنا ہے نا، ایکچولی یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ نا 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 نا، یہ آٹومیٹیکلی، یہ ایکچولی نہیں ہو رہا. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کوئی ذات ہے جس نے ان سب چیزوں کو تمہارا فرما بردار بنا دیا ہے. دیکھو یہاں ایک بڑا ٹیکنیکل فالٹ کرتے ہیں جو ملحد لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں چونکہ سورج کی روشنی زمین پہ پڑتی ہے، چونکہ آسمان سے بارش برستی ہے، چونکہ کھاد اور مٹی پانی کے ملاپ سے نائٹروجن پیدا ہوتی ہے، اس لیے پودے پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے انسان بھی پیدا ہو گیا، اس لیے ایک سیل پیدا ہو گیا اور اتفاق سے یہ ہو گیا. حالانکہ پروسیس الٹا ہے. دوبارہ بتاؤں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جب ان سے بولو نا یار یہ انسان جو ہے، جب ہم پیدا ہوتے ہیں ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے، بالکل ٹائم پہ آیا کہ نہیں آیا؟ مجھے ایک بات بتاؤ، صبح آپ لوگ ناشتہ کر کے جاتے ہو، چائے پی کے جاتے ہو، اور صبح تازہ دودھ چاہیے آپ کو، دودھ والا اسی وقت بیل بجاتا ہے اور دودھ دے کے جاتا ہے. آپ نے بولا بھائی رات کا نہیں، وہ فریج میں دودھ میں بھی ذائقہ نہیں رہتا، تو صبح بریڈ والے کو بولا صبح گھر پہ ڈبل روٹی پہنچا دینا، صبح ناشتے پہ جانا ہوتا ہے. میں نے گیس کراچی میں رات کو غائب ہوتی ہے، آپ نے فون کیا گیس والوں کو، بھائی صبح ناشتہ کراچی والوں کو چاہیے، صبح 8 بجے گیس لازمی ہونی چاہیے. اب سب چیزیں ٹائم پہ آ رہی ہیں. اب اس میں دو قسم کے لوگ پیدا ہو جائیں گے. ایک کہیں گے کہ چونکہ گیس صبح آتی ہے 8 بجے، چونکہ دودھ والا بھی صبح ہی آتا ہے، چونکہ بریڈ والا بھی صبح آتا ہے، اس لیے صاحب ناشتہ بھی کیا کرتے ہیں؟ صبح کو کرتے ہیں. اگر یہ چیزیں دوپہر کو آتی تو صاحب کا ناشتہ کیا ہوتا؟ دوپہر کو ہوتا. عقل مند کہے گا نہیں میرے بھائی، اصل میں انہوں نے جانا صبح 8 بجے ہوتا ہے، اس لیے ناشتے کا انتظام بھی ان کے لیے صبح 8 بجے کیا گیا ہے. ضرورت ان کی صبح 8 بجے کی تھی، لہذا ان کے لیے جو چیزیں مہیا کی جا رہی ہیں وہ بھی صبح 8 بجے. جو پہلا فریق تھا نا، تھوڑی پیچیدہ باتیں ہو رہی ہیں، تھوڑا سا سگنل بحال رہیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. پہلا فریق یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کے لیے کوئی انتظام کر نہیں رہا، یہ آٹومیٹیکلی انتظام ہو رہا ہے. بریڈ آ جاتی ہے، بندہ نظر نہیں آتا، دیوار سے کوئی بریڈ پھینک کے چلا جاتا ہے. انڈوں کا کریٹ آتا ہے، دیوار پہ رکھ کے چلا جاتا ہے. صبح دودھ آتا ہے، چائے آتی ہے، وغیرہ وغیرہ، ناشتہ لگ جاتا ہے. عقل مند کہے گا یار یہ ساری چیزیں، پہلے میں بے وقوف بتا دوں بے وقوف کیا کہے گا. بے وقوف کہہ رہا ہے کہ ایکچولی یہ چونکہ یہ سب خود بخود ہو رہا ہے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت یہ خود بخود ہو رہا ہے. ہم کہیں گے یار سسٹم کو اتنی عقل کہاں سے آ گئی کہ سسٹم نے اپنے آپ کو مینج بندے کے حساب سے کر لیا ہے. تو وہ بے وقوف کہتا ہے اصل میں سسٹم نے اپنے آپ کو بندے کے حساب سے نہیں، سسٹم پہلے بنا ہوا تھا، بندہ اس کے حساب سے کیا ہو گیا ہے؟ ایڈجسٹ ہو گیا ہے. تو عقل مند کہے گا خدا کی قسم اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ سسٹم اتنا خوبصورت پہلے سے بنا ہوا ہو، اس کو پتا ہو کہ کم بخت صبح 8 بجے ہی ٹائم ہوتا ہے آفس جانے کا. سسٹم کو پہلے سے پتا ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ آئے گا. اب سائنسدان کیا کہیں گے جو خدا کے منکر ہیں؟ کہہ رہے ہیں ایکچولی چونکہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے اس لیے بچے کو بھوک اسی وقت لگتی ہے. ارے پاگل ہو گئے ہو یار.
میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ نظریے جہنم کی آگ کا ایندھن بنائیں گے. ایندھن, اس میں نوبل انعام تو شاید مل جائے آپ کو. یونیورسٹیوں میں نظریہ ارتقاء اور ایوولوشن کو پیش کر کے شاید کوئی 100 میں سے 100 نمبر مل جائیں. آخرت میں خدا ایسی کی تیسی کر دے گا. اب ملحد بھی یہاں یہی کام کر رہے ہیں. ہم جب کہتے ہیں نا یار یہ انسان جب پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں اسی وقت دودھ آتا ہے, دودھ بھی ایسا خاندانی کہ اس سے بہتر دودھ ہو نہیں سکتا, اب تک ایجاد نہیں ہو سکا اس سے بہتر دودھ. پھر آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں, زمین کا سینہ پھٹتا ہے اور تناور درخت پیدا ہوتا ہے, کیا کیا کھانے کو ملتا ہے جس سے ہم زندہ ہیں. اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں, آکسیجن ہے 23%, وہ زیادہ کم ہو تو نقصان. ہر چیز بڑی بیلنس ہے. اس کا مطلب کوئی پیدا کرنے والا ہے. تو ملحد اور ایتھیسٹ کیا کہے گا, اصل میں ہر چیز بیلنس تھی تو اس لیے ہم پیدا ہو گئے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ہر چیز پہلے سے کیا تھی, بیلنس تھی, تو اس لیے ہم پیدا ہو گئے. نہیں بھائی, خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ایسا ہی ہے جیسے شادی ہال اتفاق سے دولہا دلہن کو خالی نظر آیا تو وہ اسی میں چلے گئے. اب کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ شادی ہال آپ نے کیسے ارینج کیا, آج کل تو شادی ہالوں پہ فرض کر لو پابندی ہے, تو کہیں گے پابندی تو ہے لیکن یہ کھلا ہوا تھا تو ہم یہاں چلے گئے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. جب اتنی بدنظمی اتنے چھوٹے سے کام میں نہیں ہوتی تو اتنے بڑے بڑے کام, پھر یہ دانت ادھر کیوں آ کے لگ گئے میرے منہ میں چبانے کے لیے؟ بولو نا. ایوالو ہوا وہ سیل چھوٹا سا, ترقی کرتے کرتے ایسا مزیدار بن گیا کروڑوں اربوں سال میں کہ دانت کہاں کے فٹ ہو گئے, منہ میں ہاں کے فٹ ہوئے ہیں, ہاتھوں میں فٹ نہیں ہوئے. 2 کیمرے آ کے آپ کی کھوپڑی میں فٹ ہو گئے. یار یہ فٹے منہ, میں کہتا ہوں یہ ایسے فٹ ہونے پر بھی کوئی کہتا ہے نا کہ یہ خود ہی فٹ ہو رہے ہیں, تو ایسے فٹ بولنے والے کا فٹے منہ. یہی بات ہے میرے بھائی, ہم اپنے انداز میں کر رہے ہیں اور قرآن اپنے انداز میں کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں یہ خود بخود نہیں ہے, یہ سب کسی نے بنایا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اس سے پہلے آیت کیا ہے, یہ آیت یاد کر لیں. وَسَخَّرَ لَكُمْ, یہ ساری کائنات تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے, یہ خود بخود نہیں ہوئی, یہ کسی بنانے والا ہے جس نے تمہارے کام میں اس کائنات کو لگا دیا ہے. سخرہ کا معنی جو عام آسان ترجمہ کیا جاتا ہے, ساری کائنات تمہاری غلام بنا دی گئی ہے. اس نظریے نے نا انسانیت کو ایک معراج پہ پہنچایا. انسانیت کی اسلام سے پہلے کیا تھا, جو عظیم چیز نظر آئے اس کو سجدہ کرنا شروع کر دو, اس سے ڈرنا شروع کر دو. اسلام نے بتا دیا جتنی ہے, تبھی دیکھو لوگوں نے سورج کو سجدہ کیا, لوگوں نے چاند کو سجدہ کیا, کسی نے اژدہے کو معبود بنایا, کسی نے آگ کو معبود بنا لیا کہ آگ بڑی قیمتی چیز ہے, آگ کی پوجا بھی ہوتی ہے. لیکن قرآن نے کیا کہہ دیا, یہ سارے کیا ہیں, تمہارے غلام. کبھی غلام کی تعظیم نہیں کی جاتی, یہ تمہاری تعظیم کریں گے, یہ تمہیں ریسپیکٹ دیں گے. اس لیے اسلام نے تمام مخلوق کی عبادت کا کانسیپٹ ختم, کہ انسان سب سے کیا ہے, افضل, اشرف. جو اشرف ہوتا ہے, سب سے افضل ہوتا ہے, وہ مخلوق کے سامنے نہیں جھکتا. ساری مخلوق تمہارے تابع. ہاں انسان کو غلام نہیں بنائے گا, انسان سے اپنے سامنے سجدہ نہیں کروائے گا, کیونکہ سارے انسان کیا ہیں, ایک جیسے. اسی سے یہ خوب یاد رکھ لو کہ چونکہ ساری کائنات انسان کی غلام ہے, انسان ان کا گروتھ ریشو گھٹا بھی سکتا ہے, بڑھا بھی سکتا ہے اپنے حساب سے, لیکن انسان پر جو حکومت ہے وہ خدا کو ہے. انسان انسانوں کے گروتھ ریشو کو گھٹانے کی کوشش نہیں کر سکتا, یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ کتنے انسان دنیا میں آئیں گے میری مرضی سے. نا 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 نا, اس پہ کس کی مرضی چلے گی, خدا کی مرضی, کیونکہ وہ سب برابر ہیں. جنہوں نے فیوچر میں پیدا ہونا ہے, جو اب پیدا ہو چکے ہیں. تو جو خدا کو نہیں مانتے وہ تو کہتے ہیں نا رزق کے ذرائع کم ہو رہے ہیں تو انسانوں کا ریشو گھٹاؤ. بھائی جس خدا نے بنایا ہے میرے لیے بھی, اگلی نسل کے لیے بھی بنایا ہے. ہم مریں گے, کل اگلی نسل آئے گی. نہ ہمارے ماضی میں کسی کو ہماری نسل روکنے کی اجازت, اور نہ ہمیں اگلی نسل روکنے کی اجازت, کیونکہ انسان کو انسان پر ایسی حکومت نہیں ہے کہ وہ انسان کے لیے اتنے خطرناک قوانین بنانا شروع کر دے کہ انسانوں کا گروتھ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لے. یہ نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ چائنا میں ظلم ہوا نا, کتنے لوگ ہیں جن کو اولاد چاہیے تھی, گورنمنٹ نے پابندی لگا دی 2 سے زیادہ نہیں. یہ ان ماں باپ کے ساتھ ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن اب بتاؤ ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کہاں گئے؟ وہ موو کرتے ہیں, وہاں سے ہجرت کرتے ہیں.
تو ہماری حکومتوں کو ہم پہ یہ حق نہیں ہے کہ کس کے کتنے بچے ہوں گے, یہ گورنمنٹ کو پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس میں اگر گورنمنٹ قانون بناتی ہے اس کو اٹھا کے دیوار پہ مار دیا جائے گا, اس کی کوئی اوقات نہیں ہے, ظلم ہے یہ تو خدا کے ساتھ اس کی بغاوت ہے. جبکہ اسلام میں اس کے اگینسٹ حکم ہے, تزوج الودود الولود, نسل بڑھاؤ. تو خدا کے آرڈر پہ نسل بڑھائی جا سکتی ہے, نسل ختم نہ کم کی جا سکتی ہے نہ ختم کی جا سکتی ہے. سمجھتے ہو؟ مثال کے طور پر اس وقت دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے مزید انسان پیدا ہی نہیں کرتے, ہمیں اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے یار, لائف کو انجوائے کرو, مر جائیں گے تو کیا ہوگا, ختم. تو اجازت ہوگی اس کی؟ بولو نہیں بھائی, یہ نیچرل ہے, یہ اس کی آپ کو. تو جیسے 2 بچے ہم اپنی قانون سازی کی وجہ سے پیدا نہیں کرتے, تو 10 بھی اپنی وجہ سے پیدا نہیں ہوں گے, 1 بھی اپنی وجہ سے پیدا نہیں ہوگا. اس میں ہمیں رائٹ نہیں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا, ساری کائنات کس کے کام میں لگا دی ہے؟ انسان کے. تبھی آپ دیکھو یار انسان کرتا کیا ہے جانوروں کے ساتھ. ابھی دیکھو ہماری مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی تھی نا, ایک مرغی سے 10 چوزے نکلے, دوسری سے بھی کتنے نکلے؟ 10. اب 10 اس کے ساتھ ہیں, 10 اس کے ساتھ ہیں. دونوں جب چہل قدمی کے لیے نکلتی ہیں تو لڑائی میں ٹائم زیادہ گزار رہی ہیں, بچوں کی کیئر میں ٹائم کم گزر رہا ہے. وہ بچوں ہی کی خاطر لڑتی ہیں مگر دونوں لڑ لڑ کے لہو لہان, ان کو ہٹانا پڑتا ہے. لہذا اب ہم نے کیا کیا ہے کہ بھائی ابھی واکنگ کا ٹائم اس کا ہے, یہ والی مرغی یہ اپنے بچوں کے ساتھ نکلتی ہے, دوسری بند, وہ دیکھ دیکھ کے جل رہی ہوتی ہے, پھر اس کو بند کرتے ہیں دوسری. اس کا کسی نے حل بتایا کہ یہ جو 10 بچے دوسری والی کے ہیں نا, یہ ادھر کو لے آؤ, اسی میں مکس کر دو, اور جو مرغی کی جو بچوں کی جو سچی مچی کی ماں ہے وہ کنفیوز ہو جائے گی اس میں میرا والا کون سا ہے. ایک آدھ بچہ آئے نا تو مرغی اٹھا کے پٹک دیتی ہے, اتنے سارے گھسڑ دو گے وہ بیچاری ٹینشن میں آتی ہے. ٹینشن میں ایک آدھ دن آئے گی یہ والا میرا ہے یہ والا اس کا ہے, لیکن 2-3 دن کے بعد ان کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے کہ سارے ہی میرے ہیں. تو ہم نے یہ کیا, لیکن پھر مجھے بڑا ترس آیا یار یہ بچوں کے بولو بغیر ہو گئی. تو وہ اکیلی وہ چیخ رہی ہے بھائی میرے بچے میرے بچے. ہم نے کہا تو لے جا تیرے بچے, ہم نے واپس کر دیے اس کو. لیکن انسان یہ کام کر رہے ہوتے کہ نہیں کر رہے ہوتے؟ مجھے پتا چلا کہ مرغی والے یہ کرتے ہیں, ایک مرغی سے چوزے نکالے پرانی والی کے حوالے کر کے اس کو ہٹا دیا بچوں سے, تاکہ یہ دوبارہ جلدی انڈوں پہ آ جائے. پھر جیسے ہی انڈوں سے چوزے نکالتی اتنی محنت کے ساتھ ان کی کیئر کرتی, ہٹا کے اس کو دوبارہ انڈوں پہ وہ بیچاری ساری زندگی انڈے دے دے کے آدھی ہو جاتی ہے. انسان کیا حشر کرتا ہے جانوروں کے ساتھ, آپ دیکھو یار اپنے مطلب کے لیے. تو پھر مجھے خیال ہوا کہ یار یہ جو قدرتی پروسیس ہے نا اس کو, کیونکہ وہ اتنی جلدی جلدی انڈے دے گی تو ایکسپائر جلدی ہو جائے گی نا. جیسے بھینس کو ٹیکے لگا لگا کے آپ فارمی مرغی کے ساتھ دیکھو انسان نے کیا کیا, انڈا ہی دیے جا رہی انڈا ہی دیے جا رہی, بریک ہی نہیں آ رہا یار, آٹو پہ لگا دیے, بٹن دبا کے بھول گئے. ورنہ مرغی جب انڈے دیتی ہے کچھ دن انڈے دے گی کچھ دن ریسٹ کرے گی, یہ کیا ہے آٹو پہ ہو گئی, ظاہر ہے مرے گی جلدی پھر یہ, اور کیا. کیسا اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے. شیر کو چڑیا گھر میں بند کر دیتا ہے, بکرے جوان ہوتے ہیں کاٹ کے کھا جاتا ہے, لاکھوں کروڑوں ٹن مچھلی اس سے اس کی زندگی کا حق چھینتا ہے, کھاتا ہے اس کو. تو اللہ کہتے ہیں یہ ساری کائنات میں نے تمہارے لیے مسخر کی. کیوں؟ اچھا, ما فی السماواتی, جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں, جمیعا منہ, یہ سارا کا سارا منہ میں نے کیا ہے. یہ جملہ ہے اصل میں نوٹ کرنے کا. اللہ کہتے ہیں یہ خود بخود, یہ جو ڈبل روٹی ناشتے کے ٹائم پہ ہی آ رہی ہے نا, یہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے, کوئی بندہ ہے دے کے جا رہا ہے, خدمت کر رہا ہے آپ کی. یہ آٹومیٹیکلی ایسا نہیں ہوا کہ سسٹم نے اپنے آپ کو ایسا مینیج کر دیا کہ ناشتے کے ٹائم پہ ہی ڈبل روٹی اڑ کے آپ کے گھر میں آئے گی. تو اللہ کہتے ہیں یہ کس نے کیا یہ کام؟ یہ میں نے کیا ہے. تو اب جب اللہ نے کیا ہے تو لتجزا, انسان کو ساری کائنات کو بنا دیا انسان کے لیے. تو اب اللہ کہتے ہیں انسان کی ذمہ داری کیا کر دی گئی ہے؟ بہت بڑی. غیر مسلم کہتا ہے ساری کائنات میرے لیے اور میں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے. یہی کہتا ہے نا وہ. بھائی ہم دنیا میں کیوں آئے؟ کسی انگریز سے پوچھیں, ہندو سے پوچھیں, سکھ سے پوچھیں, کہے گا انٹرٹینمنٹ کے لیے آئے ہیں. یہ بکرا کیوں آیا؟ یہ میرے غذا بننے کے لیے آیا. یہ مرغی کیوں آئی؟ یہ انڈے اس لیے دینے کے لیے آئی کہ وہ انڈے میں کھاؤں گا. یہ مچھلی کیوں آئی؟ میں کھاؤں گا. یہ سورج کیوں بنا؟ تاکہ مجھے وٹامن ڈی ملتا رہے اور میرے پودے بڑے ہوتے رہیں. سورج بھی میری خدمت کرے گا,
چاند بھی میری خدمت کرے گا اور ساری کائنات میری خدمت کرے گی. میں زمین میں سوراخ کروں گا, وہاں سے ڈیزل اور پیٹرول نکالوں گا اور میری مشینیں گھومیں گی, میرے جہاز ہواؤں میں اڑیں گے, یہ سارے کام میرے لیے ہوں گے. بھائی تو کیا ہے, میں پیڑے کھاؤں گا بیٹھ کے, میں لائف کو کیا کروں گا, انجوائے. تو قرآن کہتا ہے یہ بات وہ شخص کر سکتا ہے جو یہ مانتا ہے کہ یہ کائنات اتفاق سے اس کے لیے بن گئی ہے, لیکن جو یہ مانتا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو سکتا, کسی نے انسان کے لیے کیا ہے, تو پھر اس سے پوچھا جائے کہ تو میرے لیے اتنا کیوں کر رہا ہے, وہ بتائے گا میں کیوں کر رہا ہوں. دیکھو آپ جنگل میں پڑے تھے, بھوک لگی آپ کو نا, آپ مرنے والے تھے, بھوک لگی, آپ بھوک میں نڈھال ہو کے آنکھ لگی, جیسے ہی آنکھ کھلی تو دیکھا دسترخوان رکھا ہوا ہے, بہترین نہاری اور وغیرہ وغیرہ, پھوڑ پھاڑ دیا آپ نے. پھر آپ 2-3 گھنٹے بعد پیاس لگی آپ کو, بڑا پریشان, یار صحرا ہے, کوئی پانی وانی کا انتظام نہیں. جیسے ہی آنکھ لگی, آنکھ کھلی تو دیکھا کولڈ ڈرنک کا انتظام ہے آپ کو, بہترین شربت اور بہترین پانی. اب ساری چیزیں آپ کو اسی صحرا میں میسر ہو رہی. پھر آپ پریشان, یار دھوپ سے بڑا تپ رہا ہوں میں, یہاں تو مر جاؤں گا. آپ سو گئے, آنکھ کھلی, ایک گھر بنا ہوا ہے آپ کے لیے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, قرآن کہتے ہیں یہ جو تم گھر بناتے ہو نا گرمی سردی سے بچنے کے لیے, جس میٹیریل سے بناتے ہو سارا ہمارا پیدا کرتا ہے. وہ یہ زمین میں اللہ نے چونا سیمنٹ بھی ایسی کیمیکل پیدا کیے ہیں کہ اللہ کو پتا تھا ایک زمانے میں آبادی بڑھے گی تو مٹی کے گھر ہوندے ان کے لیے کافی نہیں ہوں گے, تو یہ سب کچھ ہم نے پیدا کیا ہے. انزلنا الحدید, لوہا ہم نے زمین میں اتارا ہے. تو آپ جب صحرا میں آپ کی آنکھ کھلی, دیکھا بھائی اڑے یار گھر بنا ہوا ہے یار, یا اینٹیں رکھی ہوئی ہیں کہ جوڑ کے بنا لے. تو ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں, ٹائم پہ پوری ہو رہی ہیں آپ کی. پھر آپ جوان تھے, بالغ ہوئے, آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی, عورت کی طرف طلب پیدا ہوئی, آپ کا دل چاہا کہ بھئی کوئی میری زوجہ ہونی چاہیے. اچانک ایک بیگم آپ کے لیے دلہن بن کے آپ کے سامنے اس بندے نے لا کے بٹھا دی اور چلا گیا. آپ اٹھو یار, چلو بھائی میرے لیے, اب حمل ٹھہر گیا, بچہ ہونے والا ہے. آپ ٹینشن میں, یار یہ بچے کہاں سے کم بخت کھائے گا, اتنا سا بچے کو میں کیا نلی نہاری کھلاؤں گا, اس کے لیے تو کوئی انتظام ہے نہیں. تو آپ اگر پاگل ہو گئے نا تو آپ بولو کہ بچہ ہونا ہی نہیں چاہیے اس غربت مہنگائی میں, کیونکہ صرف نلی نہاری کا انتظام ہو رہا ہے اور بچے نہاری نہیں کھاتے. عقل مند ہوگا وہ کہے گا بے غیرت کم بخت جو تیرے لیے ہر چیز کا ٹائم پہ انتظام کر رہا ہے, تو پیدا ہونے دے, وہ پیدا ہونے کے بعد کر دے گا انتظام. آپ کہہ رہو نہیں پہلے انتظام کرے, او بھائی نہیں, تو پیدا ہونے دے. یہ فیملی پلاننگ والوں میں اور اسلام میں یہی فرق ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. اب کیا ہوا کہ جب بچہ پیدا ہونے لگا تو ماں کی چھاتیوں میں اسی نہاری سے وہ کھا نہاری رہی ہے, پی کولڈ ڈرنک رہی ہے, پیدا کیا ہو رہا ہے, دودھ. اب آپ پریشان, ابے بھائی دودھ تو ماں کی چھاتیوں میں پیدا ہو رہا ہے, بچہ پیے گا کیسے ہیں بھائی, اس کو تو ابھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کوئی ٹیچر کا انتظام ہونا چاہیے جو بچے کو سمجھائے, ایک معصوم بچہ جس میں نہ سمجھنے کی, نہ بولنے کی, نہ سوچنے کی صلاحیت. کوئی بڑا جاپان کا سائنسدان آنا چاہیے جو اس کو سمجھائے, اس کو ٹریننگ دے. نہ ادھر ماں نے گود میں بچہ اٹھایا اور بچہ اس کی چھاتی کی طرف لپکا کے یہاں سے ملے گا اور ایسے حلق میں اترے گا. خدا کی قسم, اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اگر آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے اور آپ کہتے ہو مجھے اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ نہاری کون رکھ کے جا رہا ہے, کولڈ ڈرنک اور پانی کا انتظام کون کر کے جا رہا ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ کون پیدا کر رہا ہے, میں لائف کو انجوائے کروں گا. اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ آئے جنہوں نے بتایا کہ یہ کوئی ذات ہے, خدا ہے جو انتظام کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے, یہ میں نے تمہارے لیے پیدا کی, ناجائز عورت کی طرف مت جانا. آپ کہتے ہو میں جاؤں گا, میری زندگی میری لائف, میں وہ کچھ کروں گا جو میرا دل چاہے گا. پھر پیغمبر آئے, انہوں نے سمجھایا کہ ہر وقت ٹائم پہ جو تیرے لیے انتظام کیا گیا ہے نا, یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہوا, یہ کسی نے کیا ہے. جس نے کیا ہے وہ چاہتا ہے کہ تو 5 ٹائم عبادت, وہ نہیں کہہ رہا کہ سارا دن تو نماز پڑھتا رہے, وہ کہہ رہا 5 ٹائم عبادت کر لیا کر. آپ کہو میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں نہاری میں نیمبو جو نچوڑتا ہوں نا, اس نچوڑنے میں خود نچڑ جاتا ہوں بہت زیادہ, میری ایکچولی انرجی اتنی خرچ ہوتی ہے, مجھے اتنا اس کی فکر کرنی پڑتی ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے نماز کے لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. پھر اس نے حکام دیے, بھائی یہ حکم ہے, یہ حکم ہے, آپ اس پہ سر نہیں اٹھا رہے. خدا کی قسم, پھر اس خدا کا اور اس نعمتیں دینے والے کا یہ حق ہے
کہ سزا میں آپ کو جہنم کی آگ میں ڈال دے ہمیشہ کے لیے, کہ تو نے زندگی کی قدر نہیں کی, تو نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی, تو اپنی خواہشات میں مگن رہا, بنانے والے کو بھول گیا. آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں نا, ان آیتوں میں یہ بھی ہے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ, ہم ان کو بھول جائیں گے جیسے یہ دنیا میں ہمیں بھول گئے تھے. ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. اللہ کہتے ہیں تو دنیا میں نہاریوں میں پڑھ کے, عورتوں میں حلال حرام کا فرق کیے بغیر, شراب کباب اور نماز سے پاک, نماز سے خالی زندگی, ان میں پڑھ کے تو خدا کو بھول گیا تھا اور تو نے اللہ کی آیتوں کو ہلکا لے لیا تھا. اتخذتم آیات اللہ ہزوا, لفظی ترجمہ اس کا ہوگا اللہ کی آیتوں کا مذاق بنا لیا تھا. لیکن اصل کیا ہوگا؟ مذاق ہلکی چیز ہوتی ہے نا. جب ہم کسی سے کوئی بات کہتے ہیں اور کہتے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں, تو آپ اس کو سیریس نہیں لیتے. ہم جب کوئی سیریسلی بات کرتے ہیں تو آپ اس کو سیریس, ہم کہتے ہیں بھائی میں سیریس ہوں, اس کو غور سے سنو. تو اللہ کہتے ہیں تم نے خدا کی باتوں کو سیریس بولو نہیں لیا, تو آج ہم تمہیں بھول جائیں گے. اور اللہ جب بھولے گا نا تو بھائی اللہ نہیں, پھر قرآن بار بار کہہ رہے ہیں میں ترس نہیں کھاؤں گا, میں ترس نہیں, دنیا میں کھاؤں گا ترس, آخرت میں ترس نہیں کھاؤں گا میں. تو اس لیے میرے بھائی, کافر کہتا ہے یہ خدا نہیں دیتا ہمیں نعمتیں, ہم کہتے ہیں یہ جو ہم نے افطاری کی ہے نا, سموسے پکوڑے کھائے ہیں, ایک ایک چیز بنائی کس نے ہے؟ خدا کی قسم ہماری اوقات ایسی ہے کہ ایک ٹائم کا اللہ رزق چھین لینا تو ہمیں اپنی اوقات سمجھ میں آ جائے گی. جہنم تو بہت دور کی بات ہے, ذرا سی باتوں میں محتاج ہیں خدا کے ہم, ذرا سی باتوں, ایسی نعمتیں ملی ہیں. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک ریلیٹیو نے بتایا کہ بہت بڑا کیپٹن تھا, بہت بڑا آفیسر تھا, مرچنٹ نیوی کیپٹن ہی ہوتا ہے سب سے بڑا آفیسر. اس کو پتہ نہیں کوئی بیماری ہو گئی کہ پلک جھپکتی تو اٹھا نہیں سکتا تھا اوپر, وہ اٹھاتا تو گراتا نہیں تھا کیونکہ اٹھانی, یہ جو مسلز ہیں نا ادھر کے یہ ڈیمیج ہو گئے تھے. کتنا علاج کرایا, فائدہ نہیں ہوا. تو اب آنکھیں ہر وقت کھلی رہیں, آپ کتنی ٹینشن میں آؤ گے نا, خشک ہونے لگتی ہیں. تو وہ پانی اپنے ساتھ رکھتا تھا, بار بار کپڑا ڈالتا اور آنکھوں میں پانی لگاتا. اس نے کہا مجھ سے کوئی کروڑوں اربوں روپے لے لے, سب کچھ لے لے, میری یہ بیماری ختم ہو جائے اس کی وجہ سے میں کس قدر ٹینشن میں ہوں. وہ لوگ جو غریب ہیں لیکن خدا نے ان کو یہ نعمت دی ہے کہ وہ اپنی پلکیں جھپکا, ہم آٹومیٹیکلی دن میں سینکڑوں بار اپنی پلکیں جھپکا بھی رہے ہوتے ہیں اور اٹھا بھی رہے ہوتے ہیں. ایک ایک نعمت دیکھی جائے نا, یہ جو ہماری آئی بروز ہیں یہ اللہ نے خوبصورتی کے لیے بھی دی ہیں. بہت سارے کام یہ آئی بروز کر رہی ہیں, ان کا رنگ بلیک ہے, اگر یہ وائٹ ہو جائیں اور ہماری پلکیں وائٹ ہو جائیں, آپ دیکھا جن کی پلکیں سفید ہوتی ہیں آنکھیں کھول کے دیکھ نہیں سکتے وہ, تو ہماری پلکوں کو اللہ نے بلیک بنایا, اس سے خوبصورتی بھی ہے اور یہ ہمیں آنکھیں کھولنے میں مدد بھی دے رہی ہیں. ناک کو دیکھ لو, کان کو دیکھ لو, دانتوں کو دیکھ لو, زبان کیا چیز ہے یار, یہ خدا کی قسم کھربوں سال میں ایسا گوشت کا ٹکڑا بن نہیں سکتا اور وہ دماغ سے کنیکٹ نہیں ہو سکتا. دماغ پہ کوئی چیز رکھو گے ڈائریکٹ دماغ نہیں بتائے گا کہ یہ کھٹی ہے میٹھی ہے کیا ہے. زبان کاٹ کے دماغ سے کنیکشن الگ کر دو, پھر زبان پہ رکھو, زبان بولتے کیوں نہیں بتائے. آنکھ, انسان دماغ سے دیکھتا ہے, آنکھ ہٹا کے دماغ کو بولو کہ دیکھے گا نہیں, لیکن آنکھ نکال کے کہیں کسی کی طرف کرو نظر آئے گا اس آنکھ کو. ایک دماغ ہے, آنکھ کا کنیکشن جوڑ دیا, وہاں دماغ آنکھ کے ذریعے دیکھنے کا کام کر رہا ہے. کان کا کنیکشن دماغ سے اللہ نے جوڑ دیا, وہاں دماغ کان کے ذریعے سننے کا کام کر رہا ہے. ایک گوشت کا, اچھا کوئی پیچیدہ مشینیں نہیں ہیں. جب سائنسدان کوئی مشین بناتے ہیں نا, آپ ذرا اس کا انجن کھولو, پھر اندر جاؤ, وہ اتنے نٹ بولٹ اور وہ گراریاں اور پتہ نہیں کیا کیا سسٹم لگا ہوگا, پھر جا کے پتہ چلے گا کہ یار یہ اللہ نے کیا کیا, یہ زبان ہے, اس کو کھولو کٹ کرو, کوئی گراریاں, یار مجھے نہیں سمجھ, بیچارے منہ سے پھوٹ لو اللہ کے بندو, جب اللہ نے زبان دی ہے تو بولنے کا کام بھی ہوتا ہے اس زبان. کوئی ہے پیچیدہ سسٹم اندر, کھولو کچھ بھی نہیں ہے. وہ بھائی یہ چک کیسے رہی ہے, اس میں کون سے سافٹ ویئر ہیں, کوئی چپ دکھاؤ. آپ کھولو نا اس زبان کو, کوئی اندر کوئی پیچیدہ, موبائل کھولو کتنا پیچیدہ ہے, اتنی باریک باریک نسیں تاریں اور وہ پتہ نہیں کیا کیا ہے اس کے اندر. زبان کو کھولو, نسیں ہیں بس, خون بلڈ ہے اس میں, بلڈ جا رہا ہے آ رہا ہے,
لیکن کیا عجیب شاہکار ہے. ادھر ذرا سی کڑوی چیز ڈالی, دماغ نے فوراً بتا دیا زبان کے ذریعے. دماغ کہہ رہا ہے یہ زبان میرا آلہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ مجھے انفارمیشن دیتا ہے, معلومات دیتا ہے. کان کا پردہ اتنا باریک معمولی سا, کوئی زیادہ اندر مشینیں فٹ نہیں ہے کان کے اندر, لیکن ہماری جو ریز نکلتی ہیں جب کوئی بولتا ہے, وہ جس طرح سے جس فریکوینسی کے ساتھ آتی ہیں, ہمارے کان کے پردے دماغ کو میسج دیتے ہیں. یہ جو ہم الفاظ بول رہے ہیں نا, الفاظ تھوڑی ہمارے دماغ میں جا رہے ہیں, یہ آواز کی لہریں بن رہی ہیں. ہر لہر کا الگ, ہر لفظ کی الگ لہر بنتی ہے. کان اس کو پڑھ لیتا ہے کہ اب یہ لہر بنی ہے, اس کا مطلب اس نے یہ کہا ہے, اب یہ لہر بنی ہے, اس کا مطلب اس نے یہ کہا ہے. تبھی وہ لہریں بڑی تمیز سے ہوتی ہیں تو سریلی آواز پیدا ہوتی ہے. جب بیگم بات کر رہی ہوتی ہے تو لہریں یوں یوں کر کے جا رہی ہو, استغفر اللہ استغفر, یعنی آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں بیگم سے, ٹھیک ہے, جب بات ہم ہوتی ہے نا, ایک لہریں یوں ہوتی ہیں بڑی تمیز سے, یہ بڑی خوبصورت آواز ہوتی ہے. ایک جب میاں بیوی آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو لہروں کی ایسی کی تیسی, لیکن کان اس کو بھی محسوس کر لیتا ہے. ایک اس میں بھی اتنی اونٹ پٹانگ لہروں کو بھی کان ٹریس کر لیتا ہے. تبھی تو غصہ آتا ہے, طلاقیں ہوتی ہیں کہ تو نے کہہ کیا دیا مجھے. اگر کان کی سمجھ میں نہیں آتا, بولتا اتنی بدتمیزی کے ساتھ لہریں آ کے ٹکرائی ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ بول کیا رہی ہے, یہ بول کیا رہا ہے, تو لڑائی ہوتی ہے میاں بیوی کی. کان ایسے اللہ نے فٹ کر دی ہے, وہ بھائی اتنی سی پردہ ہے, وہ بھائی کھربوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی یہ کان وجود میں نہیں آ سکتا. اور کمال کی بات یہ کہ سائنسدان جو کہتے ہیں نا اتنے ارب سالوں میں انسان بنا ہے, زمین کی عمر اتنی نہیں بتا رہے ہوتے. وہ جب زمین پہ ریسرچ ہوئی تو زمین اتنی پرانی نہیں ہے, اس کا مطلب انسان زمین سے بھی پرانا. ابے کیا کر رہے ہو, کچھ خدا کا خوف کرو یار. تبھی قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو حساب و کتاب کی فکر نہیں ہے. جب حساب و کتاب کی فکر نہیں ہے تو پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, اس لیے پھینکتے رہتے ہیں. جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس لیے بنایا تاکہ انسان اپنے اچھے اور برے کا جواب, انسان آزمائش کے لیے, یہ قرآن نے بتایا. آگے اللہ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اللہ کہتے ہیں ہماری باتوں پہ ایمان لا کے نا کچھ لوگ اس کائنات کو بنانے والے کو معبود مان لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آج سے ہم پر حکومت کس کی ہوگی, اللہ کی, جس نے بنایا. وہ کہے گا یہ لیگل ہے, ہم اس کو لیگل مانیں گے. وہ کہے گا یہ اللیگل ہے, ہم اس کو اللیگل. وہ کہے گا یہ کرو, ہم کریں گے. وہ کہے گا مت کرو, ہم نہیں کریں گے. لیکن اللہ فرماتے ہیں اے لوگو اگر تم نہیں مانتے نا کوئی خدا ہے تو ہم تمہیں کچھ ایسے لوگ بتاتے ہیں جو بڑے عقل مند بنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی گاڈ واڈ نہیں ہے, ایکچولی یہ صرف مذہبی لوگوں کی دکانیں ہیں, منجن ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں پھر وہ بڑے براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں, ہم کسی مذہب کے پابند نہیں, ہم صرف انسانیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں. آج ایسے دعوے کیے جاتے ہیں نا, اصل میں تو انسانیت ہے سب کچھ. انسان کا بھلا سوچے, اللہ کا کیا کرنا ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں تمہیں بتاؤں ایسے لوگوں کے بارے میں. اللہ اب یہاں بھی تعجب کر رہے ہیں, ارے تم نے دیکھا ایسے لوگوں کو جن کا خدا ان کی خواہشات ہیں, جن کا خدا کیا ہے, نہیں یہی بات سمجھو, خدا لیس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, گاڈ لیس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا اللہ خدا نہیں ہے, اس کا مطلب میں خود اپنا خدا ہوں. جیسے لوگ کہتے ہیں نا سارے مولوی غلط ہیں, اس کا مطلب میں اکیلا ہی دنیا میں صحیح ہوں. جو کہتے ہیں سارے ڈاکٹر غلط ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا سارے غلط ہیں, اس کا کہتے ہیں صرف مجھ سے علاج کراؤ, منجن مارکیٹ میں صرف میرا بکنا چاہیے. جو کہتے ہیں سارے حکیم غلط ہیں, اس کا مطلب منجن یہ بیچ رہا ہے. تو جو کہتے ہیں نا خدا نہیں ہے, اچھا جو کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ ابو حنیفہ کی تقلید نہ کرو, امام شافعی کی تقلید نہ کرو, اصل میں وہ کیا چاہ رہا ہوتا ہے, کس کی تقلید کرو, میری. اگر آپ کہیں نہیں وہ تو کہتے ہیں قرآن و سنت کو مانو, تو ابو حنیفہ نے کیا تورات اور انجیل کو مانا تھا. اگر وہ کہتا ہے کہ میں قرآن و سنت سے مسائل بتاتا ہوں, تو ابو حنیفہ کیا تورات اور انجیل سے مسائل بتاتے تھے. یہ عجیب قسم کی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں آج کل. ایک طرف یہ مانتے ہیں کہ وہ بھی قرآن حدیث بتاتے تھے, تو جب وہ بھی بتاتے تھے تم بھی بتا رہے ہو, تو ان میں غلطی کا امکان کم تھا, آپ میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. اچھا میں ایک عجیب ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات بتاؤں. میں نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا نا کہ یہ لوگ ہر چیز میں حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں, جبکہ ہر مسئلہ حدیث میں صراحتاً نہیں ہے. جیسے مرد اور عورت کی نماز میں فرق, یہ اجماع سے ثابت ہے, تواتر عملی سے ثابت ہے. تو تواتر عملی, ایک نے کہا ہم تواتر عملی کو نہیں, ہم حدیث کو مانتے ہیں.
یہ مینٹل لیول ہے لوگوں کا. تواتر عملی حدیث کی سب سے پاورفل قسم ہے, وہ حدیث ہی کی قسم ہے. ایک عمل ہے نبی کے قول سے, ایک ہے سینہ بسینہ صدیوں سے کروڑوں امت نقل کرتی آ رہی ہے. یہ کروڑوں امت کے نقل زیادہ پاورفل ہے بنسبت اس راوی کے جو ایک راوی بیان کرتا ہے کہ فلاں نے فلاں سے بیان کیا, فلاں نے فلاں سے بیان کیا. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ اس طرح آہستہ آہستہ مذہب 20 رکعت تراویح کو ختم کر دیا نا, آدھی ہو گئی وہ. اب بولو یہ 1400 سال سے 20 رکعت تراویح ہو رہی تھی, کیا غلط تھے؟ فوراً جواب ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے حدیث کو دیکھنا ہے, ہم نے امت کے عمل کو. اس کا مطلب امت حدیث پر اب تک عمل کر ہی نہیں رہی تھی, اب 15ویں صدی کے مولوی ہمیں بتائیں گے کہ حدیث کیا ہوتی ہے, وہ ہمارے سامنے حدیث کی تشریح کریں گے. کوئی غیر مسلم مسلمان ہو گیا نا, وہ کہے گا یار تمہاری 1400 سال سے تو امت کو سمجھ میں نہیں آیا قرآن و سنت, اب کیا سمجھ میں آئے گا, تھوڑے دن رہ گئے قیامت میں, اب ویسے ہی گزارا کر لو. ایسا نہیں ہے, امت اتنی بڑی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. یہ کوئی بنی اسرائیل کی امت نہیں ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. یہ اتنی بڑی تعداد میں گمراہی پہ نہیں جمع ہوگی. خیر ہم آگے چل کے جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں میں. اچھا میرے بھائی, وقالوا ما هي الا, تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں تعجب نہیں ہوتا, تو اصل میں یہ جو کہتے ہیں نا ہمارا کوئی خدا نہیں ہے, تو ان کا خدا کیا ہے؟ ان کی خواہشات. جہاں ان کی خواہش ان کو چلاتی ہے وہاں یہ اپنی خواہش کو فالو کرتے ہیں. اور آج تو دنیا میں 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات ہے. اتنی ذہین قومیں, اتنی پڑھی لکھی قومیں جو چاند پر کمندے ڈالنے کی باتیں کر رہی ہیں, اور وہ کر کیا رہی ہیں؟ قانون کیا پاس ہو رہے ہیں؟ ہومو سیکشولیٹی کو فروغ دیا جائے. یہ خواہشات کی بدترین غلامی, اس سے بڑی کوئی مثال ہوگی؟ حالانکہ اس میں انسانیت کی تباہی. وہ کام جو گدھے گھوڑے نہیں کرتے, میل سے کراس ہو, وہ کام انسانوں میں کیا کیا جا رہا ہے؟ پھیلایا جا رہا ہے چند لوگوں کے مفاد کے لیے, کیونکہ ان کو اس گندگی کی عادت پڑ گئی ہے. جیسے چند لوگ کو ہیروئن کی عادت پڑ جائے, تو بجائے اس کے کہ ان ہیروئنچیوں سے ہیروئن چھڑواؤ, ان چند پاورفل ہیروئنچیوں کے لیے سب کو ہیروئن پہ لگایا جا رہا ہے. زنا کو سوسائٹی میں پروموٹ کیا گیا, شراب کو پھیلایا گیا, انسانی حقوق کی باتیں بہت زیادہ, لیکن بوڑھے ماں باپ وہ گھر سے باہر, ان کے حقوق پہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا کہ ان کو گھر میں رکھ کے پالو. کیوں؟ آواز اٹھانے والوں کے خود اپنے پیرنٹس کہاں ہوتے ہیں؟ اولڈ ہاؤس میں ہوتے ہیں. تو آپ اگر خدا کو نہیں مانو گے تو قانون سازی میں انسان اپنی خواہشات کو آقا بنا کے اس خواہشات پہ چلنا شروع کرے گا. تو اللہ فرماتے ہیں وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ, یہ وہ لوگ ہیں أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, جن کے پاس علم ہوتے ہوئے بھی اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا. کمال کی بات ہے یعنی یہ آیت, یعنی وہ کوئی جاہل لوگ نہیں ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا پر ایمان لانا اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی پڑھا لکھا ہو کے بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا تو اس کا پڑھا لکھا ہونا بھی اس کو سیدھے راستے پہ نہیں چلائے گا. تو جب پڑھے لکھے کا یہ حال ہوگا تو جاہلوں کا کیا حال ہوگا. اس لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو ہمارے اوپر ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے, جو اللہ نے ہمیں دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ, یہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کی کانوں پہ بھی اللہ نے مہر لگا دی ہے. جب آپ ان سے بات کریں گے تو یہ غصہ ہو جائیں گے, بولیں گے کیا دقیہ نوسی والی باتیں کر رہے ہو, زنا حرام, LGBT غلط. بھائی اس کی مرضی بھائی, وہ اپنا جیسے چاہیں, اس کی تو مولویوں کی باتیں ہیں, شادی بیاہ بچے زیادہ, کیا ٹوپی ڈرامہ پرانی زمانوں کی باتیں. حالانکہ یہ باتیں جتنی بھی مدلل ہوں, لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پہ کیا لگا دی؟ مہر لگا دی. اب ان کو خدا کے علاوہ سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. وقلبہ, دلوں پہ مہر, وجعل علی بصرہ غشاوہ, ہم نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا, اب انہیں سیدھا راستہ نظر نہیں آ رہا. فمن یہدیہ من بعد اللہ, اب کون ہے جو اللہ کے سوا ان کو ہدایت دے؟ اللہ ہی ان کے دلوں سے سیاہی کو دور کر دے تو دور کر دے, ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے. آگے قرآن کہہ رہا ہے وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا, اس دعوے کو پھر اللہ نے ریپیٹ کیا. پہلے اللہ نے کافر کا یہ دعویٰ نقل کیا نا کہ کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. اب آگے دوسرے الفاظ میں اللہ اس دعوے کو نقل کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیا ہے, نموت و نحیا, اس میں ہم مرتے بھی ہیں پیدا بھی ہوتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی مارتا تو اللہ ہے, موت زندگی بھی اللہ دیتا ہے, تو وہ کہتے ہیں نا نا نا, وما یہلکنا الا الدہر, جو زمانہ ہے نا یہ زمانے کے تصرفات ہیں, زمانہ ہی پیدا بھی کرتا ہے اور زمانہ ہی بولو مارتا, یعنی ٹائم, زمانے کو ہم کیا کہیں گے؟ ٹائم. ٹائم پیدا کرتا ہے
اور ٹائم کیا کرتا ہے؟ مار دیتا ہے. بالکل ڈارون کا نظریہ ہے کہ نہیں ہے؟ ڈارون بھی تو بھی کہا نا کہ کروڑوں اربوں سال ایک اتنا ٹائم گزر گیا تھا کہ اس ٹائم میں یہ ممکن ہے کہ بندر سے وسیم بھائی بن جائیں. یہ ٹائم کی وجہ سے ایسا ہوا. تو یہ نظریہ ڈارون کا نہیں ہے, یہ بہت پرانے نبی کے دور کا ہے. وہ کہتے تھے یہ ٹائم ہے جس کی وجہ سے ٹائم گزر گیا, ایک بہت عرصہ گزر گیا تو ایک وسیم بھائی وجود میں آ گئے اور ایک عورت وجود میں آ گئی اور پھر وہ ملاپ سے بچہ ہو گیا, تو یہ ٹائم ہے. اور پھر وہ پیدا اس طرح کا ہوا ہے کہ وہ ٹائم کے بعد ایکسپائر ہو جاتا ہے, تو وہ ٹائم کی وجہ سے ایکسپائر ہو گیا. ایکسپائر ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ مر گیا. تو سب کچھ کون کر رہا ہے؟ ٹائم. لہذا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اسی کے سارے جواب اللہ نے دیے. اللہ کہتے ہیں وما لہم بذلک من علم. کیا زبردست بات قرآن نے کی ہے جو آج پر فٹ آ رہی ہے. قرآن کہتا ہے اس دعوے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. 200 سال پہلے ڈارون نے یہ باقاعدہ آفیشلی سائنسدانوں کی طرف سے اناؤنس کیا تھا, اور آپ حیران ہوں گے 200 سال میں بھی ڈارون کا نظریہ سائنسی طور پہ پروف نہیں ہو سکا. اب تک بھی وہ ایک تھیوری ہے, تحقیق سے ثابت نہیں ہوا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن ملحد اس دعوے کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے یہ سائنسی لحاظ سے ثابت ہو چکا ہے, حالانکہ وہ اب تک ثابت نہیں ہوا. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں جرمنی کی کسی یونیورسٹی میں تھا, تو وہاں ایک پروفیسر جو ایتھیسٹ تھے وہ ایتھیزم پہ کچھ مقالے شقالے لکھوا رہے تھے, تو سب سے رائے لے رہے تھے. تو انہوں نے میں نے کہا سر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اچھا گوروں میں ایک بات ہے کہ وہ سن لیتے ہیں تمیز سے آپ کیا کہہ رہے ہیں. کہہ رہے میں کھڑا ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. کہتے میں نے کہا سر یہ بالکل غلط ہے, میں اس نظریے کو غلط مانتا ہوں. انہوں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے میں نے کہا سر 200 سال ہو گئے, یہ ایک چیز پیش کی گئی تھی 200 سال تک اب تک ثابت نہیں ہوا. تو 200 سال بہت ہوتے ہیں کسی چیز پہ ایویڈنس کے جمع ہونے کے لیے. ابے وسیم نے دعویٰ کیا کہ ستار نے میرے کروڑ روپے کھائے ہیں, عدالت کہے گی بھائی گواہ لے کر آ یا ثابت کر. آپ گواہ لے کر آئے, ثابت تلاش کر رہے ہو, گواہ مل نہیں رہی. آپ نے کہا وہ جو ٹی وی کیمرے ہوتے ہیں ان میں دیکھو. پھر آپ نے کہا یار کھائے کس نے تھے پیسے؟ ستار نے. ایسا نہ ہو کہ کسی اور نے کھائے ہو. ستار نے پیسے. آپ نے اس کو کٹ لگوائی کہ اس کے زبردستی اگلوا کے ریکارڈنگ کر لو اس کی. 1 سال گزر گیا, آپ کے پاس ثبوت نہیں. عدالت کہے گی بھائی ثبوت لے کر آپ کہیں سر مل نہیں رہے. عدالت کہے گی چل 1 سال کا میں تجھے اور موقع دے رہا ہوں, ہم تجھے 1 سال کے لیے اور موقع دے رہے ہیں. آپ نے پھر 1 سال میں اس کو سمجھایا, اللہ کے عذاب سے ڈرایا, مان لے, ہر طرح کے ثبوت کوشش کی. 2 سال 3 سال 4 سال 200 سال گزر گئے. عدالت کیس کو کیا کرے گی؟ بولے گی بس کرے یار. 200 سال کوئی نظریہ ثابت کرنے کے لیے ٹائم 200 سال کا کیا ہے؟ بہت. تو سائنسدانوں 200 سال میں بھی اب تک ڈارون کا نظریہ ثابت نہیں ہوا ہے. اشارے وغیرہ ہیں کہ وہ ایک دفعہ ایک بندر دیکھا تھا, دم آدھی تھی, تو شاید یہ وہ درمیان میں ہو. ابے بندر جب انسان بنا تو دم غائب ہوئی, تو سوال ایک بڑا ہوتا ہے نا اچانک کیسے غائب ہو گئی؟ تو آہستہ آہستہ چھوٹی ہوئی ہوگی نا. تو کچھ کروڑوں بندر ایسے ہوں گے جن کی دم آدھی ہوگی, کچھ کروڑوں بیچ میں ایسے ہونے چاہیے جن کی جو ارتقائی مراحل طے کر رہے ہیں نا. ابے 6 گاڑیاں کراچی سے پشاور جا رہی ہیں آگے پیچھے, تو کچھ پشاور پہنچ چکی ہوں گی, کچھ ملتان پہ ہوں گی, کچھ حیدرآباد پہ ہوں گی نا, فاصلے سے آ رہی ہیں نا. یہ کیا بات ہے کہ پوری بندروں کی نسل اچانک وسیم بھائی بن گئی؟ یہ تھوڑی ہو سکتا ہے. بیچ میں جو کچھ ایسے ہونے چاہیے, تو تھوڑے سے بندر ہوتے, تھوڑے سے انسان ہوتے. کیا خیال ہے؟ آدھے بندر جیسے آدھے انسان جیسے, کچھ تھوڑے سے ایسے ہوتے جو, تو ایسا ایک طویل سلسلہ ہونا چاہیے تھا. تو یہ کیا ہو گیا کہ بھائی, لیکن ہو سکتا ہے کوئی بندر ایسا دریافت ہو جائے جو تھوڑے سے اس میں لگ رہے ہوں کہ آدھے وسیم بھائی لگ رہے ہیں. ابے یار وسیم کو ہٹاؤ یار, آدھا یہ انسان لگ رہا ہے, آدھا کیا لگ رہا ہے؟ آدھا بندر لگ رہا ہے. تو یہ وہ بیچ کی نسل ہے, کچھ مل جائے. قرآن کہہ رہا ہے کہ 200 سال مل گئے. ما لہم بذلک من علم ان ہم الا یظنون. اللہ کہتے ہیں بغیر دلیل کے صرف گمان پہ چل رہے ہیں. یہ اللہ کی بات کا انکار کر رہے ہیں صرف کس پر؟ گمانوں کی بیس پہ. ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں, اور جبکہ خالق کے وجود کے ثبوت بے تحاشا ہیں. ہر چیز. اللہ کہتے ہیں پوری کائنات نہیں, کائنات کا ایک ایک ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ مجھے کوئی بنانے والا ہے. ذرے کا لفظ کیوں؟ آپ ایٹم کو توڑتے ہیں نا, تو الیکٹران پروٹون کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم بتا رہا ہوتا ہے کہ میں خود سے نہیں بنا, مجھے کسی نے ایڈجسٹ کیا یہاں پہ. تبھی تو ایک الیکٹران دائیں سے بائیں ہوتا ہے اور پورا فیملی سسٹم
تباہ کر دیتا ہے. کیا تھا؟ بیگم الیکٹران کی طرح ہوتی ہے, اگر وہ دائیں بائیں ہو گئی نا تو جیسے ایک الیکٹران ادھر سے نکل کے ادھر کا بیڑا غرق کرتا ہے, تو بیگم بھی جب گھر سے شارٹ تو سوسائٹی کا بیڑا غرق. یہ گھر ٹوٹتا ہے پھر دوسرا گھر وغیرہ, وہ پھر ڈیٹیل میں اس دن بتا چکا ہوں, بس آخریات پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, ان کے پاس خود تو کوئی دلیل ہے نہیں, پھینکتے رہتے ہیں کہ خود بنی ہے, زمانے کا تصرفات ہیں. ہاں ہم جب دلائل دیتے ہیں اذا تتلیٰ علیہم آیاتنا بینات, جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں, بینات جو بہت واضح ہیں, جو بار بار کہہ رہی ہیں کہ جو خدا دانے کو پھاڑ کے تناور درخت بنا سکتا ہے, جو پہلی مرتبہ منی کے قطرے میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنا سکتا ہے, جو سوکھا چارہ جانور کو کھلا کے چکنا گاڑھا دودھ نکال سکتا ہے, جو شہد کی مکھی کے چھوٹے سے سر میں ایسے سافٹ ویئر ڈال سکتا ہے کہ وہ شہد بنا کے نکالے, جس کے ایسے ایسے کمالات ہوں. الم نجعل لہ عینین, جس نے آنکھ جیسا ڈیجیٹل کیمرہ بنا کے انسان کی کھوپڑی میں فٹ کر دیا, جس نے کان بنائے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ, دیکھتے نہیں پانی سے ہم نے تمہیں بنا دیا, پانی سے بنا کے انسان بنا دیا, تو وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اللہ کہتے ہیں جب یہ واضح آیتیں ہماری ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں, ان کے پاس اپنے دعوے پہ ڈاروین کے صحیح ہونے پہ کوئی دلیل نہیں, ہمارے پاس اتنے دلائل, لیکن جب یہ سنائے جاتے ہیں تو ان کے جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ جواب بس سنیں, پھر میں بیان ختم کر رہا ہوں. ما کان حجتہم, اللہ کہتے ہیں ان کی جو مضبوط دلیل ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتی ہے؟ فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین, اے اللہ پھر ان مردوں کو دکھا دے ہمارے سامنے زندہ کر کے اگر تو سچا ہے. نہیں آئی بات؟ پھر زندہ ہو کیوں نہیں رہے ہیں بھائی؟ ہم نے تو اتنے سال پہلے فلاں کو دفنایا تھا, اب تک اٹھائی نہیں ہے وہ. ارے اللہ نے ابھی کرنا ہوتا تو پھر اتنے دلائل دینے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں آئی بات؟ اگر اللہ مردوں کو زندہ کر کر کے دکھا رہتا تو پھر تو تیرا باپ بھی ایمان لے کر آتا, پھر تو زنا بھی چھوڑتا, پھر تو شراب بھی چھوڑتا. پولیس تو سب کچھ کروا سکتی ہے نا, کیا خیال ہے؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے مجھ سے بندردنی نہیں چھوٹ رہی, دیکھ رہا تھا نا کسی لڑکی کو خوبصورت سی, یوں کر کے دیکھ رہا ہے, اس کو لوگوں نے کہا پہ نظر جھکا, کہہ رہا ہے یار میرے سے نہیں, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا عورت کو دیکھ کے, یہ اسلام نے بڑا سخت حکم دیا ہے کہ عورت کو دیکھ کے نظر جھکاؤ, میں نہیں برداشت کر سکتا. اس لڑکی نے بھی غصے سے اس کو دیکھا, یہ پھر بھی دیکھ رہا ہے, کہہ رہا ہے آپ کو غصہ آ رہا ہے لیکن ایکچولی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. کسی نے کان میں آ کے کہہ دیا ڈی ایس پی کی بیٹی ہے یہ, تمہارا باپ بھی برداشت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ فوراً بہن, انٹی, سسٹر, ماں, یہ القابات سے نوازو گے کہ نہیں نوازو گے؟ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ, اللہ ان کی عمر برکت دے, وہ یہ مثال دیا کرتے تھے کہ جو عورتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ہم سے برداشت نہیں ہوتا, ان کو پتہ چل جائے نا یہ تھانے دار کی بیٹی ہے اور وہ بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دے کے تجھے دیکھ رہا ہے کہ یہ ادھر دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا, پھر دیکھتے ہیں کہ تو دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا. تو اللہ کہتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ کیا ایتو بآبائنا ان کنتم صادقین, بھائی ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے لا کے دکھا دو پھر ہم مان لیں گے. تو اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے, ہم نے بہت کچھ کر دیا, اب کچھ ہمارے کہنے سے ماننا پڑے گا. قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی پیدا کرتا ہے, زمانہ پیدا نہیں کرتا. ثم یمیتکم, زمانہ نہیں مارے گا, کون مارے گا؟ اللہ مارے گا. ثم یجمعکم الی یوم القیامہ, اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر کے قیامت کے دن اپنے سامنے جمع کر دے گا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, اللہ کہتے ہیں لیکن اکثر لوگ ہماری اس بات کو نہیں مانتے. تو نہ مانو, جب اللہ اپنی آنکھوں سے دکھا دے گا تمہیں تو تمہارے باپ کو بھی ماننا پڑے گا. آج میں کہیں بیان کے لیے گیا, اللہ ہمارا ایمان مضبوط کرے بھائی. اور ان سب باتوں کا حاصل یہ کہ انسان کے بچے بن جاؤ, زنا چھوڑ دو, شراب چھوڑ دو, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنا بولو چھوڑ دو, اور ماں باپ کو ستانا چھوڑ دو, اور اس خوف سے نسل روکنا کہ کھلاؤں گا کہاں سے, اس جرم سے بولو نا توبہ کر لو کہ کھلاؤں گا کہاں سے, مہنگائی ہے, اس خوف سے نسل روکنا جائز نہیں ہے. ہاں بیوی بیمار ہے تو ایک الگ بات ہے, بیمار ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی اس میں تحمل نہیں ہے, تو ایک الگ بات ہے. اس خوف سے نسل روکنا کہ کھلاؤں گا کہاں سے, یہ حرام ہے.
اور جرائم کیا ہیں؟ تغیر خلق اللہ، مرد عورت بن جائے، عورت کیا بن جائے؟ مرد بن جائے. داڑھی کٹانا بھی میرے بھائی کبیرہ گناہ ہے، اس سے بھی توبہ کرو. سود کھانا کبیرہ گناہ ہے، نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. ان سب جرائم سے توبہ کرو. تو وہ میں سنا رہا تھا کہ وہ باپ سے مجھے یاد آیا. آج میں کہیں گیا نا، وہ ایک صاحب آئے مجھ سے ملنے کے لیے، بڑے آفیسر تھے. تو انہوں نے کہا یار میری بیگم کہہ رہی ہے کہ مفتی صاحب سے مل رہے ہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں دوسری شادی کا ذہن نہ بن جائے. تو میں نے بیگم کو بول دیا ہے کہ میں کبھی بھی نہیں کروں گا کچھ بھی ہو جائے. میں نے کہا تمہارا باپ بھی کرے گا. تو ہمارے پاس آ گیا ہے نا، تیرا باپ بھی کرے گا. کچھ دن رہے تو صحیح ہمارے پاس، بڑے اچھے اچھے آئے ہیں. تو خیر پھر مجھے ڈر ہوا اس کی بیگم میرے بد دعائیں نہ دے. کہانی میں نے کہنے کا دل چاہ رہا تھا، وہ اصل میں مجلس ایسی تھی تو میں نے آہستہ سے بولا. اور پھر مجھے خیال ہوا کہ میں اس کو بولوں گا کہ جب آپ یہ کہہ رہے تھے نا تو میرے دماغ سے نکل رہا تھا، میرے دماغ میں، کہ تیرا باپ بھی کرے گا. زور سے نہیں بولا میں نے، وہ پھر سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ مسئلہ ہو جاتا ہے. مفتی صاحب کوئی عام بندہ جو علماء کے بیان سنتا ہوں، توجہ سے سنتا ہوں، اس میں کمی بیشی کے بغیر یوٹیوب چینل پر خود بیان کرنا چاہے تو اس عام بندے کے لیے جائز ہے. یعنی میں عالم اور مفتی نہیں، لیکن لوگوں کو نصیحت، وہ باتیں نصیحت کی کر سکتے ہیں جو بالکل کامن ہیں، زیادہ پیچیدگیوں میں نہ جائیں. تو غیر عالم بھی واز کہہ سکتا ہے، لیکن جو اسلام کی کامن باتیں ہیں وہ کہہ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. زیادہ پیچیدگی میں جائے گا پھر مسئلہ خراب ہوگا. اگر امام جلدی تراویح میں قرآن سنائے جو بالکل سمجھ نہ آئے تو قرآن کی بھی بھی ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے، اتنا کہ یعلمون تعلمون کا فرق ہی پتہ نہ چلے. اگر کوئی 8 رکعت تراویح کے بعد مسجد میں پہنچ جائے تو پہلے 4 فرض 2 سنت پڑھے گا، یا ڈائریکٹ پہلے 4 فرض پڑھے گا اور 2 سنت کی کہیں اکیلے تنہائی میں اکیلے جگہ ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ جہاں جماعت ہو رہی ہے وہاں 2 سنت نہیں پڑھ سکتا. یا ڈائریکٹ 9-10 تراویح کی جماعت میں شریک ہوگا، پہلے فرض پڑھ لے، سنتیں پڑھ لیں، پھر اس کے بعد تراویح میں شریک ہو جائے، اور جو تراویح ہو چکی ہے اس کو وتر کے بعد پڑھ لے. اگر صبح کی نماز میں امام صاحب دوسری رکعت کے رکوع میں ہو تو 2 سنت پڑھے یا جماعت میں شامل ہو جائے. 2 سنت پڑھنا اس وقت جائز ہے جب جماعت ملنے کا یقین ہو، کم از کم 1 رکعت ملنے کا. اگر آپ کو یہ ہے کہ 2 سنتوں میں، فجر کی 2 سنتوں میں لگ گیا تو دونوں رکعتیں نکل جائیں گی، پھر 2 سنتیں پڑھنا جائز نہیں. اور جہاں جماعت ہو رہی ہے اسی جگہ کھڑے ہو کے پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی پیچھے بہنیں اور والدہ اور بابیاں ہوں تو اس طرح جائز ہے. جی جائز ہے بالکل، گھر میں تو پڑھائے ہیں نماز، اگر پیچھے بہنیں بھابیاں کھڑی ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص سنت موقع میں قضا نماز لٹا دی تو یہ جائز ہے. نہیں، سنت موقعہ پڑھیں، قضا بھی پڑھیں. سنت موقعہ ایسے مسلسل چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے. 2 رکعت نفل اس طرح پڑھنا کہ اپنی زبان میں دعائیں مانگے. نماز کے اندر اپنی اخپل زبان میں دعا مانگنا جائز نہیں ہے. نماز کے اندر عربی میں بھی دعا بھی عربی میں ہوگی، اور عربی بھی اپنی بنائی بھی نہیں، بلکہ وہ جو قرآن و حدیث کی دعائیں ہیں، کیونکہ نماز میں کلام نہیں کر سکتے تو اپنے الفاظ میں دعا مانگنا بھی کلام ہے. نماز سے باہر تو اپنی زبان میں دعا مانگیں آپ، لیکن نماز کے اندر دعا میں شرط ہے کہ عربی میں ہو، اور عربی بھی اپنی عربی بنائی بھی نہ ہو کہ خود سے عربی الفاظ بنا رہے ہیں. اللہم یا اللہ ھذا امرأۃ ارید ان اتزوجھا، اللہ ایک لیڈیز ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، فزوجھا ایایا. تو ہے تو عربی میں، لیکن نماز میں اس کی اجازت نہیں. سمجھتے ہو؟ تو نماز کے بعد تو پھر جو مرضی دعا مانگے، پھر تو اردو میں ہی مانگ لیں. عربی میں پتہ نہیں مانگ کیا ہو، نکلے کیا، مل کچھ اور جائے. کیا خیال ہے؟ وہ ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے تھے. ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا، غریب آدمی تھا. اللہ لوگوں کو، اتنے لوگوں کے پاس گھوڑے ہیں، سواری ہے، اللہ تو مجھے بھی گھوڑا دے دے، تو مجھے بھی کیا دے دے. دیہاتی تھا، سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں دیہاتی. دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے بھی گھوڑا دے دے، مجھے بھی گھوڑا دے دے. اب کہیں جا رہا ہے تو کسی سیٹھ کی گھوڑی نے بچہ دیا. بچہ سیٹھ سے اٹھ نہیں رہا تھا. اس نے اس کو بولا تو اٹھ، چپت لگائی، دیکھا غریب آدمی ہے تو اس سے خدمت لو زبردستی. چپت لگا کے گھوڑی کا بچہ اس کے کندھے پہ ڈال دیا، بولا اس کو میرے گھر پہنچا. اب یہ پریشان، یار اتنا وزنی چیز میرے کندھے پہ آ گئی. چلتا ہوا جا رہا ہے، کہہ رہے اے اللہ تو دعا سنتا تو ہے، سمجھتا نہیں ہے. میں نے گھوڑا مانگا تھا نیچے کے لیے، تو نے میرے اوپر چڑھا دیا. اس کو خیال ہوا میں نے دعا کلیئر نہیں کی ہے نا. میں نے مانگا کہ اللہ تو مجھے گھوڑا دے دے، تو اللہ نے دے تو دیا، لیکن میں نے اس لیے تھوڑی مانگا. کہہ رہے اللہ تو دعا سنتا تو ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے. استغفر اللہ، کفر کا فتویٰ نہ لگ جائے میرے اوپر. میں نے نہیں کہا، اس نے کہا. بھائی حقیقت میں اللہ دعا سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے.
اچھا سگریٹ پینا اسلام میں جائز ہے, مکروہ ترین عمل ہے, حرام نہیں ہے لیکن بہت سخت مکروہ ہے, برا کام ہے. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, میں نے ٹیوزڈے والا دن سوال کیا تھا کہ پوچھا تھا, ابے کیا لکھا ہوا ہے یار, آپ سمجھ کے بتائیں کیا کہہ رہا ہے یہ. اچھا میرے بھائی یہ بھی وہی ہے, مفتی صاحب ہمارے دوستوں کا گروپ ہے جس پہ ہم جائز بدماشی کرتے ہیں, مگر اس گروپ کے, پھر وہ فرقہ وارانہ سوال نہیں پوچھا کرو نا, فرقوں کے نام لے لے کے, فرقوں کے نام لینے کی کسی کو پرچی میں اجازت نہیں, فلانا ڈمکانا. میں اعتکاف میں آنے کے بعد, اچھا میرے اعتکاف میں آنے کے بعد میری والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, دعا کریں, دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کی, عمران احمد نے اس کہا ہے, دل سے دعا ہے اللہ آپ کی والدہ کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. کیا پرچی پہ سوال پورے, پرچی کہاں ہے, پتہ نہیں اب کہاں چلی گئی ہوگی میرے بھائی, ویسے ہی پوچھ لو کہاں ہے بندہ, ویسے ہی پوچھ لو, ٹھیک ہے کہاں ہے, نہیں پوچھ رہے یار, چلو ٹھیک ہے پھر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.